الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة. وفي رواية قال أنا موزع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آج کی اس مختصر گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے متعلق چند معروضات آپ کے سامنے پیش کریں گے. چونکہ اس موضوع پہ گزشتہ جمعے بولنا چاہتا تھا لیکن ذہنی طور پہ کسی اور موضوع پر بولنا اس کے بارے میں سوچا تھا، اس لیے آج کی اس مختصر گھڑی میں اللہ رب العزت مجھے آپ کے سامنے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں حق سچ کہہ سکنے اور صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد
مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر دو مقامات ایسے ہیں کہ ایک مقام پر جو سورہ عنکبوت 21واں پارہ آیت نمبر 50 کے اندر کفار نے، مشرکین نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک منہ مانگی نشانی اور معجزے کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب دینے میں فیل کر دیا اور فرمایا کہ یہ تو ایک نشانی مانگتے ہیں، یہ قرآن کریم 6000 سے زائد آیات، یہ نشانی ان کے لیے نہیں، یہ نشانی ہے، یہ ان کے لیے یہ معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کریم ہے۔ اور دوسرا مقام سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں اسی طرح مشرکین نے، کفار نے منہ مانگی نشانی طلب کی اور آپ سے اس کا مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی خود جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ آپ سے منہ مانگی نشانی مانگتے ہیں، معجزہ طلب کرتے ہیں، میرے پیغمبر آپ کا وجود ہی ان کے لیے سب سے بڑا معجزہ اور نشانی ہے، سب سے بڑا معجزہ تو آپ کا وجود ہے۔ تو وہ پہلا مقام سورہ عنکبوت 21واں پارہ آیت نمبر 50 میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ، اور مشرکین نے، کفار نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی ہے، کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں، کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ رب العالمین نے آگے کیا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، میرے پیغمبر انہیں جواب دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہ معجزے اور نشانیاں تو میرے اللہ کے اختیار میں، اگر دینا چاہے تب بھی اس کی مرضی ہے، اور اگر نہ دے تب بھی اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے انما انا نذیر مبین، بے شک میرا کام تو تمہیں ڈرانا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے تمہیں ڈرانا ہے، تمہیں غلط کاموں کے انجام سے ڈرانا ہے، تمہیں شرک و کفر کے انجام سے ڈرانا ہے۔ میرا کام معجزے تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں، جب وہ چاہے گا تو دکھائے گا۔ آگے فرمایا اولم یکفہم، یہ وہ جواب ہے، انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ اب یہاں سے اللہ انہیں جواب دیتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم،
میرے پیغمبر اولم یکفیہم آیا، ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے. یہ قرآن مجید جو میں نے نازل کیا ہے یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. یتلا علیہم، بار بار ان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں. ان فی ذالک لرحمۃ، بے شک بیچ اس میں رحمتیں اور وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں. جس میں انابت ہوں، جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو، ان کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ ہے؟ یہی تو ہے معجزہ. اور دوسرا مقام جہاں پر مشرکین کفار نے مطالبہ کیا اور اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 117 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ لولا یکلمنا اللہ، کہ کیوں اللہ رب العالمین ہم سے براہ راست کلام نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم سے براہ راست اللہ بولے نا، کلام کرے نا. یہ ٹھیک ہے، یہ مطالبہ کیا او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کوئی نشانی آ جائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں اور آپ کو محمد رسول اللہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کوئی نشانی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی معجزہ ہو، اللہ ہم سے براہ راست کلام کرے. یہ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ کوئی نئی بات نہیں کی ہے انہوں نے، ان سے پہلے بھی انبیاء کرام سے اسی طرح کے مطالبات ہوئے ہیں. میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام آتے گئے اور ان سے بھی اسی طرح مطالبات کیے گئے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کے دل بالکل ایک جیسے ہیں، باتیں ایک جیسے کی ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، قد بینا الآیات، ہم نے کھول کھول کے آیات کو بیان کر دیا ہے. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. یقین رکھنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں اور قرآنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. یہ کوئی عقل کس کے اندر ہو، کوئی یقین ہو، ٹھیک ہے نا. آگے اللہ نے جواب دیا ہے، اب جواب ابھی شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، میرے پیغمبر انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق ظاہر کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے، ہم نے آپ کو حق دے کے دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. بشیرن، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب یہی تو اشاعت و توحید و سننا والوں پنج پیری علماء کرام کا کمال ہے کہ وہ ربط بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، کہ بھائی دنیا میں کسی عام بندے کے کلام کے اندر اگر وہ بے ربطہ نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العزت تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کا کلام بے ربطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دو آیتوں کے درمیان میں ربط بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے جواب دیا انہوں نے منہ مانگا مطالبہ کیا، اور اللہ نے انہیں آگے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ان دو آیتوں میں جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے، ربط بیان کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر انہوں نے تم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی نشانی بتلا دے، ہمیں کوئی نظر آ جائے تو
اللہ رب العالمین نے آگے پیغمبر کی حقانیت کا بیان اس لیے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر آپ خاتم النبیین ہے، آپ کا وجود ان کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے، ان کے لیے آپ سے بڑھ کر نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو حق دے کر حق کے ساتھ نہیں بھیجا، یہ آپ کو نہیں دیکھتے، آپ کا وجود میرے پیغمبر ان کے لیے سب سے بڑی نشانی اور معجزہ ہے۔ اگر یہ ماننے والے ہوں تو یہ مان جائیں، اس سے بڑھ کر کون سی نشانی اور اس سے بڑھ کر معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کے قرآن سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی نشانی۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ نے جواب دیا، میرے پیغمبر آپ کا وجود بھی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور نشانی قرآن نشانی ہے، قرآن معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، اور روم سے وہاں کے پارلیمنٹ کا ایک رکن آ گیا، جبکہ عیسائی تھا غالباً یا یہودی تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یوں دیوار کی چوکھٹ پکڑ کے کہہ رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بآواز بلند کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کرنے کا کہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اسلمت، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل ذالک سبب، کوئی سبب بھی اس کا بتا دینا کس طرح اسلام قبول کر لی۔ وہ کہنے لگا میں نے توریت کو بھی پڑھا ہے، قرأت التوراۃ والانجیل والزبور، میں نے توریت کو بھی پڑھا ہے، میں نے انجیل کو بھی پڑھا ہے، میں نے زبور کو بھی پڑھا ہے، کسی نے مجھے دعوت نہیں دی ہے، کسی کی دعوت پہ میں نہیں آیا ہوں، کسی کی دعوت قبول کر کے میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں کسی کی دعوت پہ نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا میں نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ میں نے یہ تینوں کتابوں کا میں عالم ہوں، لیکن ہمارے جیل کے اندر قیدی ہیں، اور ان قیدیوں میں ایک مسلمان قیدی ہیں، اور اس قیدی کے پنجرے کے پاس سے جب میں گزرنے لگا وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، وہ قرآن کریم سورہ نور کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وہ قرآن کریم کی یہ آیت اس کی زبان پہ جاری ہے، میں نے جب غور کیا، میں نے اس میں تدبر کیا، غور و فکر کر دیا، میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ واقعی قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اس ایک آیت نے تینوں باقی آسمانی کتابوں کا نچوڑ اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقعی اس آیت میں جب میں نے غور کیا تو پچھلے تینوں کتابوں کو اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں بند کر دیا ہے، اس ایک آیت میں ان کتابوں کا نچوڑ پنہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرا، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی اختیار کر دیا، فَأُولَٰئِكَ، یہی لوگ ہم الفائزون، یہی لوگ کامیاب و کامران ہونے والے۔
وہ کس طرح آپ کہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فِي الْفَرَائِضِ، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے فی الفرائض، فرائض میں، وَرَسُولَهُ فِي السُّنَنِ، اور جو رسول کی اطاعت کرے سنتوں میں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، فیما مضی من عمرہ، جو اس کی زندگی پچھلے گزر چکی ہے، یعنی گزری ہوئی زندگی کے متعلق اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِ، آئندہ آنے والی زندگی میں پرہیزگار بن جائے، تقوی اختیار کریں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب و کامران ہونے والے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واقعی میرے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ جوامع الکلم سب سے بڑھ کر رب کا قرآن ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا وجود باصعود، یہ سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، آپ ختم الرسل ہیں، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ انبیاء کرام کے امام ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھیے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ختم نبوت کے معاملے میں چاہے وہ جہاں سے بھی ہو، جس سٹیج سے بھی ہو، ہمارا مقصد کسی کو گالیاں اور برا بلا کہنا نہیں ہے، اس ممبر سے ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات کی جائے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ ادھر سے ٹائم پورا کرے، فلاں اس طرح، فلاں اس طرح، اس نے یہ کام کیا، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن ختم نبوت کا یہ جو مسئلہ ہے، اس کے اندر ذرتی بر بھی اگر کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ آپ کے مسجد فاروقیہ کے خطیب سردار حسین ہو، پکا کافر ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کے ارواح کو جمع کر کے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا۔ اتنے مضبوط دلائل کے بعد بھی اگر کوئی اس میں غداری کرے تو پھر آپ خود سوچیں۔ سارے انبیاء کرام کے ارواح کو جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا، ایک عہد و پیمان لیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا، یہ عہد و پیمان لیا اللہ نے۔ کیا عہد و پیمان لیا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے نبیوں، میں نے تمہیں دنیا میں مبعوث کرنا ہے، میں نے تمہیں نبوت دینی ہے، تمہیں کتابیں دینی ہے، میں نے تمہارے سروں کے اوپر نبوت اور رسالت کا تاج سجا کے رکھنا ہے۔ لیکن اے میرے نبیوں، میرا یہ اعلان سن لینا، اگر تمہاری زندگیوں میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرے نبیوں اگر تمہاری زندگیوں میں کہیں میرا وہ آخری پیغمبر آ جائے، وہ شان والا پیغمبر آ جائے، وہ عظمت والا پیغمبر آ جائے،
تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے میرے نبیوں تم نے میرے اس آخری پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لانا ہے، اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کے بعد اس کے دین میں اس کی مدد معاونت کرنی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد اس کے دین میں اس کی مدد معاونت کرنی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے میرے نبیوں تم نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ نہیں؟ سب نبیوں نے ایک زبان ہو کے کہا اللہ ہم نے اقرار کر دیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس بات کے اوپر مجھ سے وعدہ لیا کہ نہیں ہے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے ایک زبانوں کے اعلان کیا ہاں اللہ اقررنا، ہم نے اقرار کر دیا ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں تیرا وہ آخری پیغمبر امام الانبیاء آ گیا، ہم سب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھی ایمان لائیں گے، اس کے بعد اس کی دین میں اس کی مدد معاونت کریں گے۔ یہ ہم نے اقرار کر دیا۔ تو اللہ نے اس پہ بس نہیں کیا، فرمایا آؤ اب شہادت بھی دو۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میرے نبیوں تم گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ قرآن کریم کے اندر سب سے بڑا عہد و پیمان یہ لیا گیا نبیوں سے، سب سے بڑا اس میں تاکیدات دیکھ کے میرے نبیوں تم نے اگر وہ نبی آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، رسول پہلے آپ دیکھیں رسول یہ بھی تعظیم کے لیے، آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور تم نے اس نبی کے ہاتھ پہ ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور اس کی مدد معاونت کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تم نے اقرار کر لیا میرے نبیوں، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس بات پہ مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ نہیں؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب انبیاء کرام نے جب کہا ہم اقرار کرتے ہیں، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اللہ نے بس نہیں کیا، فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ بن جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ لیکن اسی پہ بھی بس نہیں کیا ہے، آگے اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، میرے نبیوں سن لینا یہ جو تم نے وعدہ لیا ہے، یہ جو تم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے، اگر اس کے بعد کوئی اس بات سے پھر جائے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق فسق و فجور والے۔ ہاں نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں سے نہیں ہے، اگر کوئی پھر جائیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو یہ معلوم تھا کہ ان نبیوں کی زندگیوں میں میرے پیغمبر نے آنا نہیں، نہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں آنا ہے، نہ آدم صفی اللہ کی زندگی میں آپ نے مبعوث ہونا ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی میں آنا ہے، نہ عیسیٰ روح اللہ کی موجودگی میں آنا ہے۔ تو پھر کیوں یہ وعدہ لیا گیا ہے؟ یہ وعدہ اس لیے لیا گیا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء کی شان و عظمت کو اور اجاگر کرنا ہے، اور اجاگر کرنے کے لیے اور زیادہ بڑھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کو تو پتہ تھا کہ آپ نے آخر میں آنا، میرے محبوب کو میں نے آخر میں مبعوث کرنا ہے، لیکن یہ میرے محبوب کی شان و عظمت کو اور بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا ہے، عہد و پیمان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ثبوت انبیاء کرام نے دکھایا بھی ہے، کر کے بھی دکھایا۔ ہر نبی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بشارتیں دی ہیں اپنے امت والوں کو، اور آپ کے بارے میں ہر نبی نے یہ بشارتیں امت کو بتلائی ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور زبور کے اندر بھی ہے۔
ان ساری کتابوں کے اندر آپ کے تذکرے موجود ہیں. بے شک وہ چھپا رہے ہیں لیکن چھپ تو سکتے نہیں ہیں. کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں بھی آپ کے تذکرے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کی بشارتوں میں، عیسیٰ روح اللہ کی بشارتوں میں بھی آپ کے تذکرے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں نے بیت اللہ تیار کر دیا ہے، اور جب مزدور کام کرے دنیا کا قانون یہ ہے کہ وہ مزدوری لینے کے انتظار میں ہوتا ہے. میں اور میرے بیٹے اسماعیل نے تیرا گھر تیار کر دیا ہے، اس کے بدلے اور کوئی مزدوری نہیں ہے. میں وہ چیز مانگنے لگا ہوں جو تیرے خزانے میں صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر ان میں وہ آخری شان والا، وہ آخری عظمتوں والا رسول مبعوث فرما دے، وہ انہی کے اندر مبعوث فرما دے. میرے اللہ میں یہ دعا مانگتا ہوں. عیسیٰ روح اللہ کی بشارتوں میں یأتی من بعد اسمہ ومبشرا برسولی، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں تمہیں ایک رسول کی، یأتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، کہ جس رسول کا نام احمد ہوگا. ہاں یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں، ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج پہ آپ تشریف لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب مسجد حرام سے رات کے ایک ٹکڑے میں اللہ لے گیا اپنے محبوب کو، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی لے گیا، اور وہاں پہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام جمع ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہاں سوچا کہ آج تو آدم صفی اللہ اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ اللہ تو نے مجھے انسانوں کا دادا بنایا ہے، ہو سکتا ہے آج مجھے اجازت مل جائے کہ ان کی امامت کرا دوں، ہو سکتا ہے یہ امامت کے شرف مجھے حاصل ہو جائے. ابراہیم خلیل اللہ اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے اللہ تو نے مجھے خلیل بنایا ہے، ہو سکتا ہے آج مجھے اجازت مل جائے امامت کے لیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے اللہ انبیاء تو اور بھی پیدا فرمائے ہیں لیکن کلیم مجھے بنایا ہے، ہو سکتا ہے آج مجھے اجازت مل جائے. عیسیٰ روح اللہ اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے اللہ ہو سکتا ہے مجھے اجازت دی جائے. اور اسی اثناء امام الانبیاء فرماتے ہیں جبریل امین تشریف لے آئے اور میری کلائی پکڑ کے کہتے ہیں تقدم یا رسول اللہ، تقدم یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر آگے ہو جائیے، جہاں پر آپ آ جائیں وہاں 1.25 لاکھ انبیاء کرام مقتدی تو بن سکتے ہیں لیکن امام بننے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. یہاں پر آپ موجود ہوں تو وہاں یہ مقتدی تو بنیں گے، امام نہیں بن سکتے. میرے پیغمبر آگے ہو جائیں، وہاں سے امام الانبیاء بنے ہیں. ٹھیک ہے، امام الانبیاء، انبیاء کے امام جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کا مشاہدہ بھی اللہ رب العزت نے کرایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء بنے. اور یہ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا وہ اس وعدے پر اس کو پورا کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ نے اور امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے، باقی بھی کئی علماء نے، کنز العمال صاحب کنز العمال نے بھی ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں بنو مالک کے ساتھ روم کی طرف چلا گیا، سفر پہ نکل گیا، اور روم کا جو بادشاہ ہیں جب ہم اس کے پاس پہنچے
تو بادشاہ نے ہم سے سوال کیا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ آپ کے اور میرے درمیان تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خائل بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ خائل بن چکے ہیں، لیکن ہم بمشکل بچاؤ کر کے نکل آئے ہیں، آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے متعلق چند سوالات کرتا ہوں۔ اور یہ تھے عیسائی۔ میں سوالات کرتا ہوں کہ جس شخصیت نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، جس شخصیت نے ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، فینا ذو نسب، ہمارے اندر سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں، سب سے اعلیٰ اور برتر نسب والے۔ کہا ان کے ماننے والے کون ہیں؟ ہم نے جواباً کہا ان کے ماننے والے سارے نوجوان ہیں، اکثر نوجوان ہیں، ہم جو بڑے حضرات ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا تمہارے اور ان کے درمیان معاملات کیسے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کہتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان لڑائیاں رہتی ہیں، کبھی ان کا پلہ باری ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا پلہ باری ہو جاتا ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ جیتنا تو ہے ہی مسلمانوں نے، لیکن بظاہر شکست ہو جاتی تھی کبھی، جیسے غزوہ احد میں بظاہر شکست ہوئی۔ کہا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہمارا پلڑا باری ہو جاتا ہے، یہ لڑائیاں رہتی آپس میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ صداقت میں کیسا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سچا تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ نام تو محمد ہے، لیکن لوگ ان کے نام سے نہیں، ان کو صادق و امین کہتے ہیں۔ سچا تو اتنا ہے کہ سب دشمن بھی امانتے انہی کے پاس رکھتے ہیں اور نام سے نہیں بلاتے، وہ دشمن بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صادق و امین ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر سن لینا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس شخصیت نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بالکل سچا اللہ کا رسول ہے، اور اگر وہ یہاں پر آ جائے تو ہم ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر جائیں گے، ان پہ ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا کہ اگر وہ اللہ کا رسول تمہیں مل جائے تو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل گیا، باہر گیا، اور میں نے کوئی گرجا نہیں چھوڑا، میں نے کوئی کنیسہ نہیں چھوڑا ہے، ہر پادری کے پاس چلا گیا ہوں اور ان سے سوالات کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے متعلق، یہاں تک کہ میں ایک پادری کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے سوال کیا کہ حل بقی من الانبیاء، مجھے بتا دیجئے کہ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی باقی ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو آ گئے ہیں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، وہ تو آ چکے ہیں، لیکن ان کے بعد کوئی نبی نے آنا ہے کہ نہیں؟ حل بقی من الانبیاء، تو وہ راہب وہ کہنے لگا جواباً، کہتا ہے نعم ہاں، آخر الانبیاء لیس بینہ و بینہ عیسیٰ ابن مریم احد، وہ آخری امام الانبیاء جو ہے وہ تشریف لائیں گے جن کے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان میں تیسرا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے آنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ مبعوث ہونا ہے۔ اور آگے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ میرے سامنے جتنے لوگ ہیں اگر وہ نبی ان کی زندگیوں میں آ جائیں، ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، وہ بھی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان قبول کر جائیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس نے بھی یہی بات کی۔ یہ کیوں؟ قرآن کریم نے عجیب جملہ استعمال کیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یجدونہ یہ نبی کو پاتے ہیں، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی کو پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، ٹھیک ہے، نبی کو پاتے ہیں کس میں؟ تورات و انجیل میں۔ اب یہاں پہ عجیب جملہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ عجیب یہ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے یجدون وصفہ، وہ نبی کے وصف کو اوصاف کو پاتے ہیں، یجدون اسمہ نبی کے نام کو پاتے ہیں، یا یجدون نعتہ، یہ نہیں فرمایا کہ نام کو پاتے ہیں، نبی کے اوصاف پاتے ہیں، بلکہ فرمایا یجدونہ، پورا کا پورا نبی ان کتابوں میں پاتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کے اندر امام الانبیاء کرام کے اس طرح اوصاف بیان کر دیے ہیں، ایسے کھول کھول کے اوصاف بیان کر دیے ہیں کہ کأنہ صورت قلمیہ، گویا کہ اوصاف ہی نہیں، پوری تصویر اللہ نے چسپا دی ہو۔ گویا کہ تصویر کسی کے سامنے رکھ دینا تو پھر زیادہ پہچان جلدی ہو جاتی ہے، بھائی یہ فلاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اللہ نے اوصاف بیان کی توریت زبور انجیل میں کہ جیسے پوری ایک تصویر اللہ نے سامنے رکھ دی ہو۔ اللہ نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تصویر اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کر دی ہوں، اس لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس راہب کی بات سنتے ہیں تو اپنے دوستوں کو جمع کر کے انہیں کہتے ہیں آؤ میرے یارو جمع ہو جاؤ، میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ تو یہاں پر روم میں رہنے والے ہیں اور روم کے بادشاہ عجم میں امام الانبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں، اور ہم ان کے رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں۔ آؤ جاتے ہیں امام الانبیاء کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں آتے ہی میں نے اللہ کے رسول سے کہا تقدم یدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے۔ جب ہاتھ آگے کیا ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، میں نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو آپ کیا ہے؟ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کے ختم نبوت کے مسئلے پر اگر کوئی ذرہ رتی بھر بھی اس میں کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے، چاہے وہ جو بھی ہو، مودی اور ٹرمپ کی طرح کافر ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی ختم نبوت سمجھنے کی اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔